بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات گرامی، ماشاءاللہ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب مفتی شہر جے پور آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور یہ پروگرام آج کا تعزیتی بھی تھا اور تہنیتی بھی تھا. تعزیت الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے بزرگ استاد محترم جناب مولانا محبوب عالم صاحب پیش فرما چکے ہیں. ہمارے برادر جناب مفتی شفیق صاحب بھی جو ہے پیش فرما چکے ہیں، اور قاضی شہر جو ماشاءاللہ بھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش فرما رہے تھے. تہنیتی تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. سن 97 میں جب میں جامعہ ہدایہ کا طالب علم تھا، وہاں پڑھا کرتا تھا، تو ایک روز میں نے شہر جو ہے جامعہ ہدایہ کے اندر موجودہ شہر مفتی جناب مفتی محمد ذاکر صاحب کو دیکھا. چونکہ والد محترم کے پاس آپ کا مستقل آنا جانا تھا، اس لیے میں بچپن ہی سے اس شکل کو، اس صورت کو پہچانتا تھا. بعد میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مفتی شہر جے پور موجودہ جناب مفتی محمد ذاکر صاحب کا تقرر جامعہ ہدایہ میں استاد کی حیثیت سے ہوا. ابتدائی کتابیں پڑھا کرتا تھا. الحمدللہ جب ہم فضیلت کے جو ہے عالمیت کے قریب ہوئے، فراغت کے سب جو ہے قریب ہوئے، تو مجھے بھی چند کتابیں پڑھنے کا موقع حضرت مفتی صاحب سے ملا. میں اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بڑا فخر بھی مجھے اس بات پر ہے کہ میں نے اہم کتاب سراجی اور ہدایہ اور شرع وقایہ یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی ہے. یہ مجھے شرف حاصل الحمدللہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب مدد ذلہ العالی کو جامعہ ہدایہ کے اندر جو ہے فتاوی نویسی کا بھی کام سپرد کیا گیا. جامعہ ہدایہ کا دارالافتاء وہ بھی حضرت مفتی صاحب کی نگرانی میں چلتا رہا، اور جو ماہنامہ جامعہ ہدایت سے شائع ہوتا ہے، ماہنامہ ہدایت، اس میں سوال و جواب کے نام سے جو کالم ہوتا ہے، اس کالم کے سنبھالنے والے، سوال و جواب دینے والے حضرت مفتی صاحب کی شخصیت ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سن 97 سے آپ جامعہ ہدایہ کا دارالافتاء مستقل سنبھال رہے ہیں. یہ تو ایک ادارے کا دارالافتاء ہے جس کو آپ جہاں آپ مستقل خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت اس کو مزید باقی اور جاری اور ساری رکھے کہ ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ حضرت مفتی صاحب مدد ذلہ العالی سے استفادہ کرے. آج الحمدللہ یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ شخصیت کسی ادارے کی بھی محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے وہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا کہ جو آج شہر جے پور کے افراد اور عوام کے دلوں کے اندر جگہ بنا چکا ہے. آج یہ فرد کسی ادارے کا محتاج نہیں ہے، کسی تنظیم کا محتاج نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ادارہ حضرت کا محتاج ہے، تنظیم حضرت کی محتاج ہے، اس لیے کہ ایک ایک فرد کا حق اب اس شخصیت پر ہو چکا ہے. اب ایک عام فرد بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب میرے ہیں. مفتی صاحب شہر جے پور کے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک فرد کے مفتی ہیں، اور ایک ایک فرد کے اندر جو ہے دل کے اندر جگہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس شخصیت بے بہا کو اور اس آبرو جے پور کو ہمارے درمیان ایک لمبی عمر اللہ رب العزت عطا فرماوے کہ ہم جیسے ناکاراؤں کی عمر بھی آپ کو لگ جائے. میں جو ہے اس کے بعد الحمدللہ آپ جانتے ہیں حضرت مفتی صاحب مدد ذلہ العالی کا سلسلہ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیسا تھا، کتنا قریبی سلسلہ تھا. تقریباً 30 سال سے آپ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہوئے تھے. آپ کے فتاوی اور آپ کے جو ہے آپ کے بہت سے امور جو آپ کے سپرد ہوئے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند سالوں سے، کافی ٹائم سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مطلب پر آنا چھوڑ دیا تھا. بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک ماہر نباز حکیم بھی تھے، اور ایسے حکیم تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی تھی. اور بڑے بڑے حضرات، خاص طور پر چیف منسٹر راجستھان کا بھیرو سنگھ شیخاوت، وہ بھی حضرت کا مریض تھا. آپ جو ہے اس کے بھی جو ہے گھر کے افراد کو دیکھا کرتے تھے، بڑے ماہر نباز تھے. اس وقت جب آپ نے مطلب پر آنا چھوڑ دیا اور جے پور شہر کے پروگراموں میں آپ نے جانا چھوڑ دیا، لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جو سلسلہ فتویٰ نویسی کا
اور افتاء کا، لوگوں کے سوال آنے کا سلسلہ جو حضرت مفتی صاحب سے متعلق تھا، اس سلسلے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کوئی سائل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس درمیان میں سوال دیا اور میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس شخصیت نے مطلب پر آنا چھوڑ دیا ہو، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر لیا ہو، اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا ہو، مجالس اور جلسوں میں شرکت سے بالکل رک گئے ہوں، لیکن فتویٰ نویسی مستقل جاری ہے، کیا مطلب؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے بیگ کے اندر کوئی موجود تھا۔ اس بیگ کے اندر، اس سلسلے کو جاری رکھنے کے اندر ایک معاون، ایک ممد موجود تھا، اور وہ معاون اور وہ ممد، وہ مدد کرنے والا آج الحمدللہ ان کی جانشینی پر موجود ہے، اور ان کے ان فرائض کو، ان کے اس سلسلے کو جو ان کی زندگی میں جاری تھا، اس کو انشاءاللہ العزیز آج بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور راجستھان اور جے پور کی عوام یہ قابل مبارکباد ہے کہ بر وقت صحیح فیصلہ لے کر کے اسی دن، جس دن کہ آپ ابھی قبر میں بھی نہیں اترے تھے اور جے پور کے عوام نے آپ کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ابھی جنازہ صرف کندھوں پر تھا، ابھی جنازہ قبر میں نہیں اترا تھا، ابھی جنازہ قبرستان بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس سے پہلے جے پور کی عوام حضرت مفتی صاحب مدد ذلہ العالی کو دل سے قبول کر چکی تھی کہ جانشین موجود ہے۔ شخصیت چلی گئی، آنسو بہانا چاہیے، لیکن دل کو سکون ملتا تھا کہ ایک شخص، ایک واحد شخصیت، ایک ذات مبارکہ، ایک مفتی بے بہا ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہمارے مسائل کی تشنگی، ہمارے مسائل کی پیاس کو بجھائے گا۔ وہ یہ دل کو تسلی تھی، اور یہ دیکھ کر کے دل کے اندر فرحت محسوس ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کے بدل کو ہمارے درمیان موجود رکھا۔ الحمدللہ آج وہ شخصیت مفتی شہر جے پور کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس شخصیت کی عمر کو دراز فرمائے، اور جو بزرگان دین، ہمارے سرپرستان عظیم اور ہمارے بڑے بزرگ حضرت والد محترم قبلہ مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے، ہمارے قاضی شہر چیف جج قاضی شہر خالد عثمانی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے استاد محترم جناب مولانا محبوب عالم صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بڑے بزرگ جناب انور شاہ صاحب جو کہ ایک جے پور کی مشہور شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے، تبلیغی حیثیت سے بھی اور اپنی خدمات عوام کے تعلق سے بھی مشہور ہے، وہ موجود ہے الحمدللہ۔ ہمارے برادر اکبر جناب حافظ غلام رسول صاحب مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے برادر عزیز جناب مولانا شاہد صاحب، ہمارے کرم فرما اور مشفق جناب مفتی اخلاق الرحمان صاحب، کہ آج جن کی محنت اور کاوشوں کی برکت ہے کہ اتنا بڑا مجمع یہاں اکٹھا ہوا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی، ہمارے ساتھیوں کی مساعی جمیلہ کو قبول فرماوے، اور حضرت کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور استفادے کی مکمل توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔